انسان ہے تو سمجھدار، لیکن اتنی دیر سے کیوں سمجھتا ہے اور اس کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ انسان دیر سے نہیں بلکہ جلد ہی سمجھ آتا ہے، مگر اس کو کثرت ضروریات نے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ بلا وجہ پھیل گیا ہے، منتشر ہو گیا ہے۔ مثلا اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ گھر کی ایسی اشیاء جو کم استعمال ہوتی ہیں ان سے بچ جائیں تو آپ کو کچھ آرام مل جائے گا۔ وہ اشیاء جو آپ سے چھن جانی ہیں ان سے بچ جاؤ، اور وہ واقعات جو اللہ کے سفر میں کام نہیں آنے ان سے بچ جاؤ۔ اگر اس طرح کی کوئی سی دو چار باتیں آپ کر لو تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک مقصد اور ایک نصب و لین رکھو۔ جب یکساں خیال کے ساتھ سفر کرتے جاؤ گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ کی پرابلم ہے ریش ہونا۔ آپ کہتے ہیں ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، وہ کر کے رکھ دیں گے۔ مثلا مکان ابھی بنانے لگے ہیں، تھوڑا سا بنایا، پھر آپ تھک گئے تو جو مقصد تھا مکان کو مکمل کرنے کا، آپ نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح مسجدیں بناتے ہو اور نمازی نہیں بنتے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ آپ ایکٹیویٹیز کرتے جاتے ہو اور ان کا مقصد نہیں سمجھتے، اور پھر آپ ایک حرکت کے بعد دوسری حرکت اس کے عین متضاد کرتے ہو۔ ایک آدمی 10 قدم رائٹ چلا، 10 قدم لیفٹ چلا، 10 قدم آگے چلا اور 10 قدم پیچھے چلا۔ آپ بتائیں کتنا سفر کیا اس نے؟ کچھ سفر نہیں کیا بیچارے نے، وہ سفر کو گیا ہی نہیں، حالانکہ چلتا رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے ہاتھ میں گھاس کی رسی تھی اور بنتا جا رہا تھا، اس کے پاس گدھا کھڑا ہوا تھا، گدھا رسی کھاتا جا رہا ہے اور وہ آدمی بنتا جا رہا ہے۔ سال کے بعد کتنی رسی بنی اس نے؟ وہ ٹکڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس گدھے سے بچو، یہ گدھا ہی آپ کو کھائے جا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی رسیاں گدھا کھاتا جا رہا ہے، گدھے کو آپ چھوڑتے نہیں ہو۔ یہ آپ کی جو ہوس پرستیاں ہیں اور لالچ ہے، یہ آپ کے شعور کی رسی کو کھاتے جا رہے ہیں۔ شعور آپ کے اندر ہے، آپ بالغ ہو اور سمجھدار ہو، مگر ضرورت، مجبوریاں، کمپرومائزز آپ کے شعور کو کھاتے جا رہے ہیں، اور آپ الٹیمیٹلی سارا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں اور محنت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کسی کی محنت نہ برباد کرے۔ محنت برباد کیسے ہوتی ہے؟ جب محنت کے مقابلے کی محنت آپ خود کرتے ہیں۔ مثلا حاصل کی محنت یعنی پیسے جمع کرنے کی محنت۔ اگر آپ دنیا کی سیر کرنے جا رہے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنا مکان بیچ کے لوگوں کے مکان دیکھنے چلے جاؤ، یا غریب آدمی امریکہ میں پڑھنے کے لیے چلا جائے، بچہ پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہو اور چاہتے ہو کہ نتیجہ اسلامی نکلے۔ اپنی ذات کے ساتھ آپ الجھ گئے ہیں۔ You have confused yourself۔ سارا سفر پھر آر سے شروع کرو۔ It is never too late۔ پچھلی بات پہ استغفار کرو کہ یا اللہ سارا پچھلا سفر معاف کر دے، جو کچھ بھی ہے توبہ ہو جائے، اور آر سے بسم اللہ کرو اور آرام سے سفر کرنا شروع کر دو۔ پہلے خوب غور کر لو، سفر شروع کرنے کے بعد کچھ نہ کرو، اب اور بحثیں نہ کرو، اب اپنے آپ کے ساتھ رحم کرو۔ آپ نے ہی اپنے آپ کو پیٹیبل بنا دیا ہے اور خود ہی پیٹیبل بنایا ہے، تو آپ اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ پھر یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اندر سے کوئی چمک پیدا نہ ہو۔ جب آپ میزریبل بن جاتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو میزریبل بناتے ہو اور آپ خود ہی ریلنٹ لیس ہو۔ آپ خود پر یہ ظلم کرتے ہو اور کبھی دوسروں پہ ظلم کرتے ہو، اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ خود ہی پریشان ہوتے ہو اور روتے ہو۔ جب آپ روتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو نظر انداز کرو۔ کسی صورت کے حالات کی اصلاح نہیں کر سکتے تو نظر انداز کر دو، صبر کر لو۔ کسی نے کچھ کہا ہے تو معاف کر دو، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بنانا تھا اور آپ اپنے ہاتھوں کے افسوس بن گئے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے پریشان ہو۔ آپ دانا ہو اور پریشان ہو، لیکن دانائی کا دعویٰ ترک نہیں کرتے۔ آپ گریٹ ہو اور چھوٹے آدمی کی طرح روتے ہو، لیکن پھر آپ گریٹنس کا دعویٰ نہیں چھوڑتے۔ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، آپ اس کی اصلاح نہ کرنا جو آپ کے ماتحت ہوتا ہے۔ آپ بے وقوف کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہیں جانتے۔ جہاں کسی کو چھوڑنا ہے وہاں نہیں چھوڑتے، بس یہ سمجھتے ہیں کہ جانتا ہوں اور سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ کیا دانائی ہے کہ آپ چھوٹا سا پرابلم حل نہیں کر سکتے؟ تو یہ تسلیم کرو کہ ہم سے یہ حل نہیں ہوتا، پھر جو کچھ کہا جائے اس کے اوپر عمل کرو۔ اس طرح پرابلم حل ہو جائے گا، یا پھر حل کر کے دکھاؤ۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں تو اداسی کس بات کی ہے؟ رہتے اداس ہو اور شکل سے پریشان نظر آتے ہو، فار گاڈ سیک اپنے آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔
یہ ہماری ایج کا کرب ہے، یہ ہمارے زمانے کا کرب ہے، یہ ان لوگوں کا کرب ہے جو اس وقت بڑی کثرت والی زندگی گزار رہے ہیں اور جن کے بیان اور عمل میں تضاد ہے اور جو کہیں پر مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہو کہ یہ صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے اور یہ امین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام ہے، اور خود نہ سچ بولتے ہو اور نہ آپ امانت کی حفاظت کرتے ہو، آپ حدود کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اپنے آپ کی بھی حفاظت نہیں کرتے، اپنے ظاہر کی حفاظت بھی نہیں کرتے اور اپنے باطن کی حفاظت بھی نہیں کرتے۔ اسلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کائنات سے سچا اور روشن دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور کیا آپ سچ بولتے ہو؟ کہتا ہے ہم تو نہیں بولتے، دین سچا ہے اور آپ دین میں ہیں لیکن سچ نہیں بولتے۔ آپ کے دین کو یہ دعا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ مجھے جھوٹوں سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دین کا حامی دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے جھوٹے فالوور سے بچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ نہ کرے جو منافقین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت اسلام مسلمانوں سے بیزار ہے، جس طرح زمین اپنے اوپر والے بوجھ سے پریشان ہے، جس طرح اکثر لوگوں سے پریشان ہیں۔ اس کا علاج اب نافذ ہونے کا امکان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اسلام کیونکہ پیور دین ہے اس لیے یہ اپنے آپ کو پیور کرتا ہے اور اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، پھر جو ڈیفائی کرنے والے ہیں ان کو جکڑ دے گا۔ سمندر کی خوبی ہے کہ وہ ہلاک ہونے کے بعد مردار کو باہر پھینک دیتا ہے۔ اب یہ کثرت جو ہے یہ بھی سمندر کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو مرے ہوئے مسلمان رہتے ہیں، جن کے باطن میں تعفن میل ہے، جن کے ظاہر میں تعفن ہے اور جن کی نیتوں میں تعفن ہے، وہ ان کو باہر پھینک دے گا۔ پھر آپ نہ کہنا کہ آپ کو بتایا نہیں تھا، آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ توبہ کر لو، اور جو تم نے غلط قسم کے پیسے چھپا کے رکھے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں ریلیز کرتے جاؤ، پھر آپ کا آگے کا سفر چلتا جائے گا، اور سفر ہے ہی کوئی نہیں تو ساری زندگی ٹرین کی طرح گزرنی ہے۔ اگلا اسٹیشن آ جائے گا اور سامان پیچھے رہ جائے گا، آپ کی کچھ سواریاں پچھلے اسٹیشن پہ رہ گئی ہیں اور گاڑی چلتی جا رہی ہے، جو سامان لے کے جانا تھا وہ نہیں ہے اور آپ کچھ اور ہی چیز ساتھ لے چلے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ ہمیں تو اپنے لیے فرصت نہیں تھی۔ بس آپ ہوشیار ہو جائیں اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو۔ آپ لوگ توبہ کر لیں، شکر ادا کریں، تنہا بیٹھا کریں اور غور کیا کریں، اپنی ذات کے ساتھ صلح کر لیں، یعنی اپنے آپ کے ساتھ صلح کر لیں۔ اس طرح انسان کو سب سمجھ آ سکتی ہے۔